السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 39۔ منام، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا۔ مجھے معاف کر دیں ماموں جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں آپ لوگوں کے پاس آتی نہ ہی امن کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں اپنی منحوسیت کا سایہ آپ لوگوں پر پڑنے نہیں دوں گی۔ منام ان کے پکارتے ہی تیزی سے ان کے قدموں میں جھک کر روتی ہوئی معافی مانگنے لگی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس نیچے بیٹھے اور اسے سینے سے لگا گئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا میری گڑیا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی تم منحوس ہو۔ خبردار جو آئندہ ایسا کچھ کہا تو امن جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کے لیے دعا کرو، بہنوں کی دعائیں بھائیوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے منام کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ ان کی قمیض جکڑ کر ان کے سینے سے لگی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امن، وہ میری وجہ سے، اس نے روتے ہوئے پھر سے کہنا چاہا جب اپنے سر پر نرم سا ہاتھ محسوس کر کے بھیگی آنکھوں سے اوپر دیکھا جہاں رمنا بیگم اس کے پاس بیٹھتی اب اس کے بال سہلا رہی تھیں۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا، یہ تکلیف امن کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی جو اسے مل گئی۔ ہمیں ہی احتیاط کرنی چاہیے تھی، ہمیں پتہ بھی تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، پھر بھی رات کو تم لوگوں کو باہر جانے سے روکا نہیں۔ رمنا بیگم نے افسردگی سے کہا تو وہ اپنے آنسو پوچھتی ان کو تسلی دینے لگی کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یاور صاحب پولیس انسپکٹر کی طرف بڑھ گئے جو ابھی آیا تھا۔ اس سے سارے حالات ڈسکس کرتے ہوئے یاور صاحب نے انہیں جلدی سے مجرم کو پکڑنے کی تلقین کی تھی اور بدلے میں انسپکٹر نے بتایا تھا کہ اس ٹرک ڈرائیور کا پتہ مل چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر سے فرار ہو چکا ہے اور وہ لوگ ابھی تک اس کو ڈھونڈ نہیں پائے، اور جس نے ان کے گھر پر آ کر منام پر حملہ کیا تھا اس کا چہرہ CCTV فوٹیج کیمرے میں واضح طور پر نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے ان کو اس حملہ آور کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن وہ جلدی انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ پولیس منام سے بیان لے کر واپس جا چکی تھی جبکہ امن کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا تو اس کا بیان بعد میں لیا جانا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ امن اب ٹھیک ہے، زخم کافی گہرا تھا لیکن اس کی جان اب خطرے سے باہر تھی اور زخم بھی جلد ہی بھر جائے گا۔ رات کے 11 بجے امن کو ہوش آیا تھا، اس کا رنگ کافی زرد ہو رہا تھا اور تکلیف کے باعث وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد وہ واپس غنودگی میں چلا گیا لیکن ان کو تسلی دی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ منام اور یاور صاحب ہسپتال میں ہی رک گئے تھے جبکہ رمنا بیگم اور امان گھر چلے گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سامنے بے سود لیٹے امن کو دیکھ رہی تھی جب یاور صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ منام نے ان کے کندھے پر سر رکھا تو وہ اس کے گرد حصار باندھ کر اسے تھپکنے لگے۔ حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاور صاحب نے اسے چپ دیکھ کر تسلی دی۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے ماموں جان، منام نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور نہ ہی مجھ میں اتنا دمخم ہے کہ میں سب سے لڑ کر تمہاری حفاظت کر سکوں۔ تمہاری حفاظت تمہارا شوہر ہی کر سکتا ہے کیونکہ اصل محافظ تو وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بھیگی آنکھیں میچ گئی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کر ہی نہیں سکتی ماموں جان۔ اس کے کانوں میں پھر سے علمی کے کہے فقرے گونجنے لگے تھے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ مجھے برداشت نہیں کہ میرے علاوہ تمہارے نام کے آگے کسی اور کا نام لگے یا میری منام کے وجود پر کسی اور کا تسلط ہو۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تم ہمیشہ میری ہی رہنا۔ وہ کیسے کسی اور کا ہونے کے بارے میں سوچ لیتی جب اسے حکم دے کر گیا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی کی رہے۔ اس کے حکم کی پاسداری ہی تھی کہ اس نے یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ المیر اینجل نہیں تھا تبھی اس اینجل سے رابطہ نہیں کیا تھا جس سے اسے محبت تھی۔ رابطہ کرنا تو دور کی بات، اس نے اپنی ID ڈی ایکٹیویٹ کر رکھی تھی کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہ پائے، پھر کیسے وہ کسی اور سے شادی کا سوچ لیتی۔ تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے منام، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم یہ فیصلہ لے رہی ہو۔ میں تمہاری شادی کر کے تمہیں یہاں سے دور بھیج دینا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی تم پر حملے کروا رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔
جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، نہ ہی اپنی زندگی برباد کی جاتی ہے، بلکہ ایک نئے طریقے سے جیا جاتا ہے، مضبوطی سے، بہادری سے۔ یاور صاحب نے نرمی سے اسے سمجھایا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے المیر کے ساتھ گزرے وقت اور لمحوں کو یاد کر کے بے آواز رو رہی تھی۔ ہمدان بہت اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس ہے ان کا، فی الحال امریکہ میں ہوتا ہے، مگر اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے تمہاری شادی اس سے کروا کر تمہیں اس کے ساتھ امریکہ بھیج دوں، یہاں سے دور، تمہارے دشمنوں سے دور۔ یاور صاحب نے بتایا، مگر اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کسی ہمدان میں یا کسی بھی اور لڑکے میں۔ خود سے دور؟ وہ بڑبڑائی تو وہ یاسر سے گہرا سانس بھر گئے۔ مجبوری ہے بیٹا، اگر تمہاری جان کو خطرہ نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ نہ کرتا، انہوں نے بے بسی سے کہہ کر اس کا ماتھا چوما۔ میں تیار ہوں۔ کافی دیر تک وحشتناک خاموشی کے بعد منام نے خود کو کہتے سنا تھا، جس پر اس کا دل تو مطمئن نہ ہو سکا، لیکن یاور صاحب ضرور مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ان کی منام محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے گی، جہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہمدان ان کے دوست کا بیٹا تھا اور تقریباً 25 سال کا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کو ساری صورتحال بتا کر منام کی شادی ہمدان سے کرانے کو کہا تھا، جس پر وہ راضی ہو گئے تھے کہ وہ بھی ہمدان کی جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہاب صاحب کو مائنر اٹیک ہوا تھا، شیما بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میمون گمسم سا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹرز انہیں تسلی دے کر گئے تھے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہاب صاحب سامنے ہی بیڈ پر مختلف نالیوں میں جکڑے لیٹے ہوئے تھے، وہ ان پر نظر جمائے مسلسل منام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنا غلط کیا تھا اس نے منام کے ساتھ، اس کی بات نہ سن کر، اس پر یقین نہ کر کے، اس پر طرح طرح کے الزام لگا کر، اپنی یک طرفہ محبت کی ناکامی کا ذمہ دار منام کو ٹھہرا کر اور سب سے بڑھ کر منام کو بددعائیں دے کر۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ تو کیا اس کی بددعاؤں کی وجہ سے منام کی زندگی برباد ہوئی تھی؟ یہ سوال شدت سے اس کے من میں ابھرا، لیکن جواب ندارد تھا۔ منام کی نظروں میں میمون المیر سیال کا قاتل تھا، اور وہ آج میمون سے نفرت کرتی تھی، اور نہ جانے کہاں تھی۔ جذبہ کی باتوں سے اسے یہی لگا تھا کہ جذبہ جانتی ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جذبہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ منام کہاں ہے، اور اب وہ اسے خود ہی ڈھونڈنے والا تھا۔ ملحان کے ساتھ منام کا ذکر جذبہ کے منہ سے اس انداز میں سن کر اس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ جذبہ کا منہ توڑ دیتا۔ اسے برداشت نہیں تھا کہ منام کا نام کسی اور کے ساتھ لیا جائے۔ پہلے وہ مجبور ہو گیا تھا، تبھی اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ منام کو خود سے دور نہیں جانے دینے والا تھا۔ منام المیر کو چاہتی تھی، مگر اب المیر زندہ نہیں تھا تو وہ منام کو پا سکتا تھا، لیکن اس سب میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اب شادی شدہ ہے اور منام کی نند ہی اس کی بیوی، یا شاید وہ قصداً اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہاب صاحب کو ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد ان کی ایک ہی ضد تھی کہ اپنی گڑیا سے ملنا ہے، منام سے ملنا ہے، اور میمون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اسے ان کے سامنے لے آئے گا، جبکہ شیما بیگم کو خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں حقیقت ان کے سامنے نہ آ جائے کہ یہ صرف جذبہ نے اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور اس بابت وہ جذبہ کو سمجھانے والی تھی کہ وہ ان کا نام غلطی سے بھی کسی کے سامنے نہ لے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس ایک ہفتے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جذبہ کی سب سے بول چال بند تھی، لیکن شیما بیگم نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنا منہ بند رکھے اور غلطی سے بھی ان کا نام کسی کے سامنے نہ لے، اور جذبہ نے ان کے حکم کے مطابق اپنا منہ بند ہی رکھا تھا۔ لیکن وہ انتقام میں اندھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہاب صاحب جو 2 دن بعد ہی ہسپتال سے آ گئے تھے، نے اس کا یونیورسٹی جانا بالکل بند کر دیا تھا، جس پر وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، لیکن کر کچھ نہیں پا رہی تھی۔ میمون کا رویہ رانیہ کے ساتھ بالکل اجنبی کی طرح ہو گیا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اس ایک ہفتے میں ان کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور اگر ہوئی بھی تھی تو پہل رانیہ کی طرف سے ہوئی تھی، جس پر میمون کا سپاٹ سا رویہ ہی سامنے آیا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں ہوتا، رات کو آتا تو کچھ وقت وہاب صاحب کے ساتھ گزارتا، اور پھر کمرے میں آ کر جلدی سو جاتا، اور صبح جلدی آفس کے لیے نکل جاتا۔ رانیہ کو اس بات کی خبر تھی کہ وہ منام کو تلاش کروا رہا ہے، تبھی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور وہ دعائیں کرتی رہی تھی کہ منام کبھی میمون کو نہ ملے اور نہ ہی وہ واپس آئے۔ رانیہ کے ہاتھ اس دوران ٹھیک ہو چکے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنی ماں سے ملنے نہ جا سکی تھی کہ میمون کے پاس اسے لے جانے کے لیے وقت نہیں تھا، اور اکیلی وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔
کہ داماد کو بیٹی کے ساتھ موجود نہ دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میمون کا دل جیتنے کے لیے پھر سے میمون کی ساری ذمہ داریاں خود پر لے لی تھی۔ وہ اس کے سارے کام خود کرتی، جبکہ ملازمت سے اب وہ ہر قسم کا کھانا بنانا بھی سیکھ رہی تھی۔ سارا دن کچن میں خوار ہو کر وہ میمون کے لیے کچھ بناتی، مگر میمون جیسے ہی کھاتا 100 نقص نکالنے کے بعد اٹھ جاتا، جس پر وہ شرمندہ سی ہو کر رہ جاتی اور اگلے دن پھر سے کوشش کرتی۔ اس وقت بھی وہ میمون کے لیے اس کا فیوریٹ پاستا بنا رہی تھی، جو آج خلاف توقع جلدی گھر آ گیا تھا۔ ابھی وہ پاستا بنا رہی تھی جب اچانک میمون کی دھاڑتی آواز پر وہ ایک دم ڈر کر اچھلی اور باہر آ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا مون؟ اس نے کمرے میں پہنچ کر اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، جو بھاگ کر آنے کی وجہ سے کافی پھول چکی تھی۔ میری ساری محنت برباد کر دی اور پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ میمون ایک بار پھر چیخا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ منام کی ہی عمر کی تھی وہ۔ میمون کو لے کر بہت خواب سجائے تھے اس نے، بالکل ویسے ہی جیسے ٹین ایج لڑکیاں سجاتی ہیں، اور اب جب وہ خواب پورے نہیں ہو پا رہے تھے تو وہ میمون کے رویے سے خائف رہنے لگی تھی۔ میمون کا سرد رویہ اس کے ارمانوں پر اوس ڈال رہا تھا۔ اس کا ڈانٹنا چھڑکنا اسے برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک جذبہ پر غصہ ہے اور اس کا غصہ وہ اس پر اتار رہا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر وہ یوں بھڑک اٹھتا۔ کیا کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تم نے کیا کیا؟ اس فائل پر میں پچھلے 1 ہفتے سے کام کر رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ میں نے اتنی محنت سے لکھا اور تم کتنے سکون سے پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ میمون نے غصے سے اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے پٹ گئی، جس کے کاغذات پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سبھی کاغذات پر پرپل کلر کی نیل پالش گری ہوئی تھی جو اس نے آج ہی لگائی تھی۔ یہ بھی میں نے نہیں کیا، میں تو… رانی اپنی صفائی دینے ہی لگی تھی جب وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گیا۔ تو کیا میں نے کیا ہے؟ تمہیں یہ سو کالڈ نیل پالش لگانی ہی تھی تو کسی اور جگہ بیٹھ کر لگاتی، یا پھر جان بوجھ کر تم نے میری محنت کو ضائع کر دیا؟ میمون نے تلخ لہجے میں بولا تو وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مون، میں نے نیل پالش لگانے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اب مجھے یاد ہے میں نے یہ بیڈ پر بیٹھ کر لگائی تھی، جبکہ آپ کی ساری فائلز ٹیبل پر پڑی تھیں۔ رانیہ نے اپنی صفائی لی تو وہ غصے سے بھڑکتا ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مروڑ کر اس کی کمر پر لگا دیا، جس پر اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی، جبکہ تکلیف کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب میں نے کیا؟ خود اپنی محنت ضائع کر دی، اپنی غلطی ماننے کے بجائے اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ یہی سب سکھایا تمہارے گھر والوں نے تمہیں؟ میمون نے اس کا جبڑا دبوچ کر پھنکارتے لہجے میں کہا، اور وہ جو بازو کی تکلیف پر دوہری ہو رہی تھی اب جبڑوں پر اس کی مضبوط گرفت پر جھٹپٹا اٹھی۔ تو چھوڑیں پلیز، درد ہو رہا ہے۔ اس نے بمشکل اٹک اٹک کر اسے اپنی تکلیف کا احساس دلانا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے رانیہ کو چھوڑا، جو سنبھل نہ پائی اور زمین پر جا گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی یا اپنی غلطی مجھ پر تھوپنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، بس فیشن کروا لو اس سے۔ اس نے رانیہ کو دھمکاتے ہوئے اور اس کے ہر وقت سجے سورے رہنے پر تلخ لہجے میں کہا اور باہر جانے کو پلٹا، مگر پھر اس کی طرف مڑا۔ یہ فائل میں نے 1 ہفتہ لگا کر تیار کی ہے، جو تم نے اپنی ذرا سی کوتاہی سے برباد کر دی ہے۔ اس پوری فائل کو تم آج رات کو بالکل ایسے ہی ٹائپ کر کے دو گی اور کل صبح تک یہ فائل مجھے بالکل تیار چاہیے۔ حکمیہ انداز میں کہتے وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے باہر جانے کے بعد وہ تیزی سے آنسو پوچھتی تیزی سے سارے صفحات نمبروں کے لحاظ سے ترتیب دینے لگی، مگر ترتیب دینے کے بعد صدمے میں پڑ گئی، کیونکہ وہ 40 کے قریب صفحات تھے جنہیں اسے ٹائپ کرنا تھا، وہ بھی ایک رات میں۔ اس کا جو رونا بند ہوا تھا ایک بار پھر جاری ہو چکا تھا، کیونکہ اسے یہ کام ہر حال میں کرنا تھا۔ وہ پہلے ہی اس سے ناراض تھا اور وہ مزید اسے ناراض نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان چند دنوں میں وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میمون کا غصہ اس پر برسے، کیونکہ اپنے غصے میں وہ رانیہ کو بے حد تکلیف پہنچا جاتا تھا اور اس کے غصے سے خائف رانیہ اس سے باز پرس بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے میمون کے دل میں جگہ بنانے کی بے حد کوششیں کی تھیں، لیکن ہر بار ناکام رہی تھی۔ وہ اپنی کوششوں میں تو کامیاب نہیں ہو پائی تھی، لیکن میمون کو اس کی کسی نہ کسی حرکت پر غصہ ضرور آ جاتا تھا، جسے ختم کرنے یا کم کرنے میں رانیہ ناکام رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیں ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔